بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام شان مصطفیٰ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم پروگرام شان مصطفیٰ میں ایک نعتیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، محفل نعت کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، ایک بار پھر جناب سید فیض رسول شاہ صاحب پیکر اخلاص آج ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے آج کے اس نعتیہ پروگرام میں۔ بڑی شفقت فرمائی ہے جناب نے، مصروفیت کے باوجود، کافی بزی شیڈول ہوتا ہے ان کا، ہر کسی کی، ہر دوسرے جو لوگ پروگرام کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کو آن ایئر لیں۔ تو میں شاہ صاحب آج آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ جی جزاک اللہ، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر دوبارہ محبت فرمائی اور مجھے اس بابرکت محفل میں مجھے حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ شاہ جی، طبیعت ٹھیک ہے؟ باقی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل اللہ کا کرم ہے، ذات کا بہت بڑا جتنا بھی احسان وہ کم ہے، بہت مالک کے کرم نوازیاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ احمد رضا صاحب، وہ ابھی کچھ میرے خیال ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ تو آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں شاہ جی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
جزاک اللہ خیر۔ احمد بھائی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، سید شاہ صاحب کی ایکچولی آواز نہیں آ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے؟ میرے خیال سے ابھی بھی آپ کو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، کچھ مسئلہ ہے اس طرح کا، لیکن آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ چلو اگر کوئی ایشو ہوا تو سامعین جو ہے وہ ہمیں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ دونوں احباب کی آواز جو ہے وہ آن ایئر تو میرا خیال ہے جا رہی ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل انٹرنیٹ کی کمزوری کی وجہ سے یا ویکنس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ سگنل کی پرابلم کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محمد احمد صاحب، احمد رضا صاحب، پیکر اخلاص، انتہائی قابل احترام، محترم، مکرم جناب احمد صاحب، میں آپ کو آج کے اس نعتیہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محمد معظم صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے اس پیارے اور منفرد انداز کے پروگرام کے اندر۔ میں قبلہ سید فیض رسول شاہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نہیں وعلیکم سمجھتا السلام۔ کہ میں اس لائق ہوں کہ آپ جیسے احباب اور ان جیسے سادات کی جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے میں کچھ لب کشائی کر سکوں، لیکن یہ جیسے کہ انہی کے گھرانے کا یہ فیض ہے اور انہی کے گھرانے کی یہ عطا ہے، اور یہ خود پیکرے جو ہیں وہ فیض ہیں اور سراپا فیض ہیں۔ تو ان کے آبا کا، ان کے بزرگوں کا، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، تذکرہ کرنا ان کے سامنے، میرے خیال میں یہ ایک ذریعہ نجات ہے اور باعث سعادت ہے۔ تو اس لیے آپ کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، سبحان بہت نوازش، یہ جناب کی زر نوازی ہے، بہت مہربانی ہے کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ شاہ جی، یہ میں نے ان سے گزارش کی آج سے کوئی ہفتہ قبل، تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ پروگرام کا کیا بنا، حالانکہ بڑی ان کی مصروفیت ہوتی ہے ٹی وی بلا پر، اور شبہ باقی بھی احباب ان کو پسند کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ نے ان کو تبلیغ اسلام کے لیے طریقہ محمدیہ کی ایک جماعت ہے، وہ بڑا کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں بڑا کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ سبحان ان کو آپ نے دیکھا ہوا حضرت صاحب کے، حضرت احمد دواغ ضلع مجدہو کے ساتھ، جن کا پوری دنیا میں وہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ کے اندر ہو، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کی ہیں، چاہے پاکستان کے اندر سبحان کام ہو یا موروکو کے اندر ہو۔ سلسلہ شاذلی اور سلسلہ صابریہ کو میں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے آج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان ماشاءاللہ، اللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ جی جی ماشاءاللہ یہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے موقع ملا ہے سید فیض رسول شاہ صاحب کو سننے کا متعدد مرتبہ، اور ایک مرتبہ تقریبا برائے فیلڈ میں یا نیلسن میں، ایک مرتبہ آشٹن میں۔ یہ ان کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بڑا سوز، بڑا گداز اور بڑی ہی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ میں ان کے جو انسٹاگرام پہ اور فیس بک کے اوپر جو چینل ہے خوشبو حسان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا جو میں بڑا وہ فالوور بھی ہوں اور مداح بھی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین متین کا جس انداز میں آپ خدمت کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ مدحت جو کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں، تو اس کو اسی انداز میں جس طرح سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ سبحان اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، یعنی کہ سنت کی تجدید کر رہے ہیں اس دور میں
جس میں نعت کو ایک اور ہی رنگ دے دیا گیا اس دور میں، جہاں پہ قوالی کو ایک اور ہی رنگ دے دیا گیا اس دور میں، جہاں پہ ان چیزوں کو اب کیا بندہ کہے. تو وہاں پہ آپ نے جس انداز میں وہ بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں، گویا اکیڈمی ہو یا جس انداز میں بھی ایک ماڈرن سٹائل کے اندر، تو میری خیال میں یہ چیز میرے ذہن میں شروع ہی سے تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو ریوائیو کیا جائے. اور میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں انتہائی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ سپر فین ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کو اور ترقیاں اور بلندیاں اور رفعتیں اور درجات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقیناً اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اس میں اخلاص جو ہے آمین اس کو اور جو ہے اس کی مٹھاس کو پیدا کرے. آمین آمین آمین. جناب احمد رضا مدد علی، آپ نے بہت زیادہ محبتوں سے مجھے آپ کی نوازا. قبلہ آواز نہیں آ رہی، تو میں جی یہ سننا چاہتا ہوں، اگر آپ موقع دیں تو میں شاید دوبارہ میں جوائن کرتا ہوں، شاید آپ کی آواز میں سن سکوں. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. جی کچھ شاہ جی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، جی کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل ہیں، وہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں شاہ جی، اور کچھ جی ابتدائیہ کلمات پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا. جی بسم بلغل اللہ. علا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین اور ناظرین و سنخان مصطفیٰ، امت مسلمہ پر رب کائنات کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت کو ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس پر خالق ارض و سماء اور محبود برحق کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور قیامت تک اس امت کی بھلائی اور نجات کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور نوع انسانی پر ایسا احسان عظیم کیا کہ اگر ساری انسانیت شب و روز بارگاہ خداوندی میں ہر لمحہ سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لائے تو تب بھی اس نعمت عظما کا حق ادا نہیں کر سکتی. میرے خیال ہے احمد صاحب آگے. جی 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 حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. آواز آ رہی ہے حضور آپ کو؟ جی الحمدللہ شکریہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بہت ہی زیادہ محبت فرمائی. آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا. بلا شبہ میں اس قابل نہیں ہوں. یہ سارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ سارا ان کا ہی فیضان ہے. اور آپ جیسی ہستیوں کی محبت ہے، پیار ہے، آپ کا کرم نوازی ہے کہ آپ اتنی زیادہ محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرمائے، آپ پہ خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم پہ تا قیامت رکھے. آپ ہمارے بہت زیادہ معزز ہستی ہیں. آپ بہت زیادہ دین کے لیے بہت زیادہ آپ نے کام کیا اور کر بھی رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت بڑی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بہت زیادہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ نے اپنی زیارت کا شرف بخشا ہمیں. جی حضور. تو ابھی آواز احمد بھائی صحیح آ رہی ہے نا دونوں اطراف سے؟ جی بالکل بہترین آواز آ رہی ہے. یہ آپ سادات کا شرف ہے. آپ ایسی نسل میں سے ہیں، ایسے گھرانے میں سے ہیں معظم بھائی، کہ یہ ایک ذرے کو بھی یہ ہمیشہ وہ آفتاب اور مہتاب میں تبدیل کرنے والے اور بڑھا چڑھا کے اور بلند. جی
اور نہیں حضور یہ آپ بلا شبہ آپ کی میں نسل کا یہ فیض ہے کہ آپ اس طرح سوچتے ہیں، اور یہ آپ کے خون میں یہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو واقعی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا امام حسین اور آپ سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا صحیح معنوں میں جانشین بنائے۔ آپ انشاءاللہ معظم بھائی کا جو ہے شو کا آپ نے آغاز کیا ہے، اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جیسے آپ کہیں گے لبیک۔ جی جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و محبت جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل محبت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عشق و محبت مرکز اور محور ہے، اور یہ جو دولت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں دولت اور نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اس نعمت کے لیے کچھ اشعار میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، تو پھر اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں آغاز کریں گے کہ آپ شاہ جی نے تلاوت کی ہے تو پھر احمد بھائی سے ابتدا کریں گے، تو اشعار کچھ پڑھتا ہوں تو پھر جناب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں کہ دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر، نغمہ بلبل کو سکھایا گیا جن کی خاطر، گل میں خوشبو کو بسایا گیا جن کی خاطر، جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہار ابدی، جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہار ابدی، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو غنچے کو بلبل کو چمن کو عالم میں وجد میں لایا گیا جن کی خاطر، عرش کو مہر کو انجم کو فلک کو مہ کو ہمتن چشم بنایا گیا جن کی خاطر، وہ جمال ازلی جلوائے ذات اخدی، سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر، آ گئے ہیں زمانے میں زمانے والے، آ گئے ہیں زمانے میں وہ رحمت بن کر لائے تشریف، وہ ایک زندہ حقیقت بن کر، اعظم اس شان کا محبوب نہ دیکھا نہ سنا، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں احمد رضا صاحب سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ سادات کے ہوتے ہوئے آپ شاہ جی نے ابتدا کی ہے پروگرام کی، شاہ جی نے ابتدا کی ہے۔ چلے میں پھر برکت کے لیے میں ایک شعر ہی پڑھوں گا، باقی میں انشاءاللہ ان سے سنوں گا۔ نہیں آپ نے حضور مکمل نعت آپ نے سنانی ہے ہمیں، میرا ذوق ہے۔ نہیں میں برکت کے لیے یہ ایک اپنا لکھا ہوا ایک شعر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا اللہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں تیری ہی تو بادشاہی تھی، اللہ زمین و آسمان سے پہلے تیری بادشاہی تھی، قبل ہے شے خدا نے تیری ہی خوشبو بنائی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبل ہے شے خدا نے تیری ہی
خوشبو بنائی تھی اور شافعِ محشر قیامت میں تیری ہی ذات ہوگی. بے شک یا یوں کہیے کہ تیری ہی ذات شافعِ محشر ہوگی. ہاں روحوں کے اس جہاں میں تیری ہی پس ایک سنائی تھی. سبحان اللہ. یہ قصیدہ نور ہے. میں انشاءاللہ آپ کو پورا بھیجوں گا، لیکن یہ برکتاً اور برکت کے لیے میں نے بس آپ کے سامنے لب کشائی کی ہے. باقی میں شاہ صاحب سے سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی بالکل احمد بھائی، آپ نے یہ کلام جو میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے کہوں گا کہ جو کلام آپ نے لکھا ہے تو خود ہی ماشاءاللہ آپ نے یہ ذرا نوازی فرمائی اور پڑھ دیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے. تو ابھی ہم شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب اپنی پسند کا کوئی کلام جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے اپنے دل سے جو کلام سنائیں. جی ضرور انشاءاللہ. جناب افتخار عارف ان کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں پڑھا ان کا، تو میں وہ پیش کرتا ہوں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. دلو نگاہ کی دنیا نئے نئے ہوئی ہے. دلو نگاہ کی دنیا نئے نئے ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آتا ہوں محفل میں. میں بس یوں ہی تو نہیں آتا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھا یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خود. یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خود.
واہ 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 میرے لیے میرے میرے لیے نبی نے بات میرے آقا نے بات کی ہوئی واہ واہ ہے، واہ 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 کیا کہتے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، پل سے مجھ سا بھی گناہ گار گزر جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، برود محشر بابت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کہ تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ شاہ جی، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام تھا، جزاک اللہ۔ سامعین اور ناظرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ جی اور احمد صاحب، چودھری ریاست صاحب نے ووکنگ سے، ثاقب اوان صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا، راجہ نعیم سرور صاحب نے، چودھری محمد بشیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے میرپور آزاد کشمیر سے، جہانگیر گل صاحب نے، فیصل صاحب نے، نائب حسین صاحب ہیں، اور گلفراز صاحب نے جوائن کیا ہے، نوید سلیم نے صاحب نے، انہوں نے بریڈ فورڈ سے جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ احباب ہیں، ان کا نام لینا ضروری ہے۔ توحید صاحب نے لندن سے جوائن کیا ہے، اویس خان صاحب نے ووکنگ سے، مظہر حسین صاحب نے جوائن کیا ووکنگ سے، قدیر احمد کیانی صاحب نے جوائن کیا ہے ووکنگ سے، عامر علی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ شاہ جی یہ ان کے جوان سال بیٹا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ عامر صاحب آپ کے لیے انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، شاہ صاحب سے اور احمد بھائی سے میں گزارش کروں گا دعا کے لیے۔ اس کے علاوہ پروفیسر محمد بشیر صاحب نے میرپور آزاد کشمیر سے جوائن کیا ہے، بشارت حسین صاحب ہیں، شمریز صاحب ہیں، فیصل صاحب نے برمنگھم سے جوائن کیا ہے، بلال چودھری صاحب ہیں، راجہ آفتاب کیانی صاحب نے فیض پور شریف ڈانگری بالا سے وہاں سے جوائن کیا ہے، فاروق صاحب نے کیا ہے، قاضی طاہر صاحب نے چکسواری سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ احباب نے کلمات کہے ہیں، جناب اظہر حسین صاحب نے ماشاءاللہ کے، اور باقی جتنے احباب جن کا میں نام نہ لے سکوں یا جو جوائن کر رہے ہیں یا جوائن کریں گے، سب آپ ہمارے دل میں ہیں
اور اسی لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرائی کے لیے خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ احباب بڑے اچھا کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت کلام کا یہ سلیکشن کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہو، یا پیر گلزار صابری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. ان کی ابھی فرمائش بھی آئی ہے، وہ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. احمد بھائی، ابھی اگر آپ جناب یہ کلام ایک کی فرمائش ہے، آپ اکثر رات کو بھی پڑھتے ہیں، زندہ رہنا ہو تو مدینے میں رہوں، وہ کلام اگر آپ سبحان اللہ. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش جی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ رہنا ہو تو بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ رہنا ہو تو انسان سبحان اللہ. مدینے میں رہے بے شک. بن کے کار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ. بے شک. اور یوں ادا اللہ. یوں ادا کہتے ہیں عشاق کے محبت کی نماز. سجدہ کا بھی اور دھیان مدینے میں. مدینے میں رہے. سبحان اللہ. اور چھوڑ آیا ہوں دلا جانے یہ کہہ کے اعظم جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. ہاں منہ جوانال میں تو لینا نالے ساواں دی خوشبو لینا. جدوں یاد مدینہ آندا اے
میں کلیاں بہ کے رو لینا، ہاں جا رہا ہوں میرا سامان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ، کیا کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان واہ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب، سبحان بہت میں اللہ، خوب جناب۔ سبحان وقت اللہ۔ کم ہی لوں گا اور لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ سید فیض رسول صاحب کو نہیں نہیں، جو لینا حضور چاہتا آپ کا ہوں، بڑا جو مزہ ہے، ہمارا ماشاء کیونکہ اللہ، ان سبحان کے اللہ، کیا سامنے کہیں۔ پڑھتے ہوئے بھی ایک شرم آتی ہے، حیا آتی نہیں ہے، نہیں نہیں، استغفر اور اللہ، اس طرح ہم استغفر میری اللہ۔ اس میری لائق بھی نہیں گزارش ہیں کہ یہ ان ہے کے سامنے کہ پڑھ سکیں۔ شاہ جی اور احمد صاحب، جو ہمارا 15 منٹ پہلے ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹائم تھوڑا سا ہم زیادہ کریں گے۔ اس کے انشاءاللہ، علاوہ شاہ جی ہمیں جوائن کیا ہے احسن امین صاحب نے برسٹل سے، بلیک برن سے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مدح ماشاء سرائی اللہ، کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت مدح سرائی، اور بڑے میرے پیارے دوست، جی جی، ماشاءاللہ، بڑے بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک، ماشاءاللہ، بڑے پیارے اگلے دوست، اللہ دنوں تبارک و تعالیٰ، کچھ دن قبل وہ پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ، کلام پیش کیا۔ ایک ینگ اسکالر بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ ثنا خوانی بھی کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، امام مسجد بھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے انہوں نے نوازا ہے۔ انہوں نے اسلام عرض کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے وعلیکم غلط السلام کی تھی ورحمۃ آپ کے اللہ ساتھ، حاجی عرفان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سعودی عرب سے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت وبرکاتہ۔ سرائی کرتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی انشاءاللہ ایک دن لیں گے۔ آئی صاحب نے بھی اسلام عرض کیا، لقمان صاحب نے اسلام وعلیکم عرض کیا، السلام، اور عیسیٰ خان صاحب بریڈ فورڈ سے میں ہمارا یہ نعتیہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں، اللہ، کافی ماشاءاللہ، عیسیٰ احباب، احمد مشائی صاحب، جی جی جی، سبحان اللہ، بہت پیارے حضور کے ثناء، بہت ماشاءاللہ، خوب، بڑے انہوں نے کمال۔ بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ باقی اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو شاہ جی وہ جاوید صابری صاحب نے ووکنگ سے کلام کی فرمائش کی ہے، بڑے پیر جی صاحب کا پیر گلزار صابر شاہ رحمۃ اللہ، ان کے کلام جو انہوں نے لکھا ہے، وہ اگر آپ آج کے پروگرام میں ہدیہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، حضور میرے سامنے آ گیا ہے تو میں انشاءاللہ وہی پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ کریں۔ اٹھے دیر راتے مہینوں میں کول بٹھا کے رو لینا، اٹھے دیر راتے مہینوں میں کول بٹھا کے رو لینا، چڑ چڑ کے موتی ہنجوا دے، نت سجرے ہار پرو سبحان اللہ، سبحان لینا، اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ سبحان واہ، اٹھے دیر راتے مہینوں کیا بات، پہ کھڑکن پہ کھڑکن سے من ٹلیا دے، واہ واہ، پیر دسیون منزل دے، چم سسی واگو خریان میرا وادی کن سولے، واہ 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 واہ، پھر عطا کریں، پھر عطا اٹھے کریں۔ دیراتی مہینوں پہ کھڑک دسیون ٹلیاں دے، پیر دسیون منزل دے، چم سسی واگو خریانو میرا وادی کن سولین، اٹھے تیرا تی مہینوں میں سائل اقتدار
در در تے جاواں معذاللہ میں سائل اقتدار دا در در تے جاواں معذاللہ میرا سخی مان سخاوت دا میرا سخی مان سخاوت دا منو لبدا میں جو لینا اٹھ ادھی راتی ماہی نو ہر تاویں وسدا ہر تاویں وسدا اور تھاں تھاں سجدے نہیں ہوندے تک کعبے دے میں مارا نو گلزار میں حاجی ہو لینا سبحان اللہ راتی ماہی نو میں کول بٹھا کے رو لینا چن چن کے موتی ہنجواں دے نت سجرے ہر کرو لینا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ کیا بات ہے. شاہ جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بڑے شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ کا کلام پیش کیا، اور جو دربار شریف کے ثنا خان ہیں عظمت صابری صاحب، وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں استاد الاساتذہ ہیں نعت کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، اور حاضری کا شرف حاصل ہوا وہاں کلش شریف میں، ملک وال کے پاس اپنے احمد بھائی دربار شریف ہے کلش شریف، تو ادھر حاضری کا کافی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے، تو بڑا اچھا نظام ہے درگاہ کا. حضرت صاحب حضرت پیر شمیم صابری ذلہ مجدہ دربار کا جو نظام ہے، مریدوں کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے، ربط ہے، وہ بڑا صحیح ہے. اور زیارت ہوئی ہے ان کی. جی تو جیسے ہمارا ادھر زاویہ میں بولٹن میں جب جو گوشہ نشینی کا حضرت صاحب کا حضرت احمد دواغ ذلہ مجدہ کا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے تبلیغ و اشاعت کا، ابھی رمضان میں ہم احمد بھائی وہ اعتکاف کا جو ایک سلسلہ تھا کووڈ-19 کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، حالانکہ پوری دنیا سے اس اعتکاف میں لوگ آتے ہیں اور تبلیغ و اشاعت کے لیے وہاں لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، حدیث کی محفل ہوتی ہیں، قرآن کی محفل ہوتی ہیں، درود و سلام کے گجرے نشاور کیے جاتے ہیں، اور بڑا ایک دو دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا ہے وہاں جاننے کا اور سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہی دین اسلام جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ وہ ختم ہو گیا، اور رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ اولیاء اللہ اور کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یہ ختم نہیں ہوا. تو وہ یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ہمیں آج ہم نے 2 سلسلے یہاں گٹھے کیے ہیں، شاذلی بھی سلسلہ گٹھا کیا ہے اور صابری بھی. تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. احمد بھائی آپ ان کی اگر فرمائش آئی ہے ووکنگ سے، تو آپ کی بھی ووکنگ سے فرمائش آئی ہے، آپ کے بھی دوست ہیں جو طریقہ محمدیہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. محترم شوکت صاحب نے آپ سے فرمائش کی ہے، شوکت حسین صاحب کو، کہ وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، فرمائش کی ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر. جی یہ اگر آپ جو مناقبت پڑھ دیں. جی انشاءاللہ. وہ اعتکاف کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو الحمدللہ ورچوئل اعتکاف ابھی بھی پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تزکیہ اور جو مراقبہ محمدی اور مشاہدہ محمدی
کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے جاگتے ہوئے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، وہ بھی الحمدللہ سکھایا جاتا ہے. شاذلیہ سلسلے میں لطائف بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ سلسلہ ہے. تو انہی کی جی تو وہ آپ کے سامنے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. بے شک بے شک. لجپال علی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو. علی ورگا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے. ہاں اچھی ذات اچھی ذات ہاں اچھی ذات اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے. علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وخا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم جان ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا یہ نہیں کہ ہمارا علی کا ہے. کل کا حسن کل کا جمال کل کا جمال عضو کے چہرے سے ہے عیا. گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے. علی سبحان اللہ. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. سبحان اللہ. سبحان داہتیاں دلائے چہرہ وجہ اللہ داہتیاں دلائے چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی کوئی ایدی صورت جئی کوئی تصویر وخا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے بہت ہمیں جوائن کیا ہے اپنے شاہ جی آپ کیسر رشید صاحب نے کروئڈن سے. نعت میں بڑا ان کا ایک مقام ہے. نعت کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں موجود ہوتے ہیں. انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے وہ غالباً ایگزیکٹو ممبر ہیں جو مجھے معلومات ہے. وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں. اور توقیر احمد توقیر صاحب
یہ ملک پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، یہ وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بڑی اچھی مداح سرائی کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی کسی دن اس پروگرام میں ہم لیں گے۔ اور باقی جو اب آپ جنہوں نے جوائن کیا، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ جی پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پہلے 10-15 منٹ تو ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ ہم 8 بجے ختم کریں گے، چونکہ اب سامعین اور ناظرین کو یہ میرے مجھ نالائق کی وجہ سے آپ کو جو کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں حضور، بات صحیح ہے۔ یہ تو یہ گپ شپ کا ہمیں چلو ساتھ بھی موقع مل جائے گا، کچھ سوالات بھی ہیں، وہ بھی چلو تھوڑے بہت نعت کے حوالے سے کریں گے۔ تو شاہ جی پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے ایک کلام کی فرمائش آئی ہے، اظہر صاحب نے نوری مکھڑا زلفاں نکالیاں، غالباً اگر آپ کے پاس ہے یہ نعت تو یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، نہ میرے پاس ابھی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا شاہ جی اپنی پسند کا کوئی کلام جو ہے نا وہ سنائیں، اپنی پسند میں کا۔ حضرت چشتی صاحب کا لکھا ہوا کلام سنو جے میرے دکھڑے تھے سناوا یا رسول اللہ۔ اور ایک گزارش کرنی ہے اور شاہ جی اور احمد صاحب آپ سے بھی، کہ آپ اپنے فیس بک پیج سے یہ شیئر کر لیں، تاکہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، دوست احباب دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ سن سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ اور جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، راجہ محمود صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے، چودھری مظہر صاحب نے غالباً برمنگھم سے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ اور جو رمضان صاحب ہیں، ناصر علی خان صاحب ہیں، یہ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس پیج کو شیئر کریں۔ حاجی نواز صاحب نے کلمات کہے ہیں، ماشاءاللہ کے دعاؤں کے لیے گزارش کی ہے۔ شاہ جی یہ واکنگ کے بڑے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ ہیں، بڑی اچھی مداح سرائی کرتے ہیں اور ہمیشہ پروگرام کو دیکھتے ہیں اور نعتیہ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اچھی خوبصورت نعت گوئی کرتے ہیں، انہوں نے بھی سلام عرض کیا ہے۔ تو یہ تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پیج کو آپ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی ان بھرپور کلمات سے، کلاموں سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ تو شاہ جی بسم اللہ کریں اور کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، سبحان اللہ۔ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
اور پھر دیکھیں ادا کریں. جی بسم اللہ. تو چاہے واہ 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 ہر سبحان. شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے دل گریا واہ 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 نظر سوئے سبحان اللہ. مدینہ دل گرے نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین واہ 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 واہ. میں یہ کہوں گا کہ اے فیض تیرا انداز ثنا کتنا حسین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اعظم چشتی صاحب نے اپنے مکتے میں کیا عاجزی اور انکساری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی ہے کہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین 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 اللہم آمین. شاہ جی بڑا اچھا کلام آپ نے سلیکٹ کیا اور الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کا کلام پیش کیا اور انہی کے انداز میں آپ نے مدح سرائی کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آج آمین تھوڑی سی کوئی 1-2 منٹ زیادہ نہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سامعین آپ کو سنیں اور ان کی دل کی کیفیت جو ہے وہ اور روشن ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اور ان کے دل میں جو ہے وہ کیف و سرور پیدا ہو. نعت کا جو انداز ہونا چاہیے کلام جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے انداز کس طرح ہونا چاہیے اور جو نئے بچے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یو کے کے اندر یا پاکستان کے اندر بھی زیادہ چلو ہم ابھی یو کے میں ہیں میسج تو سب کی طرف جا رہا ہے تو کیسا کلام ہونا چاہیے اور انداز کیا ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نعت کا جو یہ میدان ہے یہ بڑا مقدس میدان ہے اس میں بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے سلیقے سے چلنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کلمات اگر فرمائیں آپ اور پھر احمد بھائی جو ہے کہ میں اگر احمد رضا صاحب مدد علی کے ہوتے ہوئے میں اپنی جسارت کرتا ہوں کچھ الفاظ میں کہتا ہوں کہ جی سب سے پہلے معظم بھائی سب سے جو اول
ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے روح میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز سب سے پہلے ادب مصطفیٰ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر آپ نے رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بڑی ہستی کے سامنے آپ لب کشا ہیں اور کس ہستی کی مدح سرائی کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں. جب اور پڑھنے والا جو ہے اس کا دھیان اور وہ حاضر ہو وہاں پہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کلام سن رہے ہیں اور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سنا رہا ہوں. یہ سب سے پہلے پڑھنے والے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو، اور اسے ادب مصطفیٰ کا لحاظ ہمیشہ کے لیے یہ رکھنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے میں ایک ادنا سا انسان جو سرکار کی بارگاہ کے لیے چنا گیا ہوں، تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہو. میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کروں کہ میں عشق میں ڈوب کے پڑھوں اور جو سننے والے ہیں ان پہ بھی یہ کیفیت طاری ہو. یہ بنیادی جو ہے وہ، اور اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین، جنہوں نے ہمارے جو شعراء ہیں اچھا جنہوں نے لکھا ہوا ہے، کلام کی جو سلیکشن ہے وہ ایک اچھے نعت خواں کے لیے وہ ہونی چاہیے، جس میں نہ تو اس طرح کا کلام لکھا ہو کہ آپ بالکل ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا سے ملا دے معاذ اللہ، اور نہ ہی اتنا چیپ اور لو قسم کا کلام ہو کہ جس میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ ہو. اس طرح کی سلیکشن کے لیے آپ کو پھر محنت کرنی پڑے گی، اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا کہ وہ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو UK میں بچے ہیں ان کو مطلب اردو میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو میننگز کا نہیں پتا ہوتا، تو کم از کم پڑھنے سے پہلے کسی استاد سے اس کے میننگز جو ہے وہ پوچھ لینے چاہیے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک نعت خواں کو ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی محترم احمد صاحب. بالکل، میں قبلہ شاہ صاحب کی بات سے بالکل میں متفق ہوں، اور اس چیز کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نعت گویا لکھنا یہ تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے، کہ اگر آپ نے بڑھائی تو کہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے اس کو ملا دے انسان، اور اگر کم کی تو وہ، کیونکہ حقیقت میں تو شان مصطفیٰ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. تو یہ بڑی، لیکن میں جہاں حضرت قبلہ فیض رسول شاہ صاحب نے اس کے بیرونی اسرار کے متعلق اور جو ہے اس کے کلام فرمایا، وہاں پہ میں صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کے حبیب سے پوچھا ایھا الایمان افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کا انک ترا، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور عین الیقین جس کو کہتے ہیں، اور قرآن اس کو سکھایا بھی جاتا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں قائم ہو سکتا تو کم از کم یہ چیز ہو کہ آپ اللہ کو جو ہے وہ آپ مطلب اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ اگر نہیں ہو سکتا تو یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل. جی. تو اسی طرح جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری اسلاف کا یہ طریقہ تھا، شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسے بزرگ دوسری ہستیاں، خاص طور پہ سیدنا عبدالعزیز دباغ اور سیدنا ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ جانیں، یعنی مشاہدہ. تو اب تمام لوگ اس چیز تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن الحمدللہ طریقہ محمدیہ یہ سکھا رہا ہے اور پوری دنیا میں سکھا رہا ہے. تو اس کا کم سے کم جو چھوٹا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی بعض اوقات لوگ ان کے تبرہ کرتے ہیں، ان کی بات کافی آگے نکل جائے گی لیکن میں چھوٹی سی مختصر کرتا ہوں. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرے انبیاء کا موازنہ. تو
آپ وہ بات کہیں جو کہ آپ تمام صحابہ اور تمام انبیاء کے سامنے بھی کر سکیں. نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کے سٹیج پہ ہیں، تو حضوری یہ ہو کہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اسرار کی بات بتاؤں کہ جب انسان کوئی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فوراً اس طرف ہو جاتی ہے. بالعموم، بالخصوص تو جو بالعموم تو ہے ہی امت کی طرف، لیکن بالخصوص اس کی طرف ہو جاتی ہے. سبحان اسی اللہ، طرح سبحان جب اللہ. آپ اسٹیج پہ جائیں تو یہ ذہن میں یہ چیز ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں آئیں، اپنے شیخ کی جو تصور اور جو شیخ کا جو ہے کہ اس کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور پھر پیش کریں، تو پھر وہ نعت بھی ہوگی اور استغاثہ بھی ہو جائے گا. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ دونوں احباب نے. اور نعت گوئی کرنے سے اگر آپ کو اردو کی سمجھ نہیں، یا آپ کو الفاظ کا پتہ نہیں، یا کلام کا صحیح پتہ نہیں، تو ہر مسجد میں یا سب مساجد میں علماء ہیں، آپ علماء سے جو ہے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں کہ یہ کلام ہم پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت اس پر رہنمائی فرما دیں، روشنی کر دیں. تو علماء ہمارے جو ہیں وہ حاضر ہیں. اب ہماری مسجد شاہجہاں مسجد میں پچھلے 10 سال سے امام سعید ہاشمی ضلع مجدہو بڑے کوآپریٹو ہیں، ہر لحاظ سے آپ کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح باقی علاقوں میں جو مساجد ہیں ان میں بھی جو ہے وہ علماء اور امام مساجد جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک فرمائش آئی ہے کہ ماں کی شان، اگر اب آپ کے پاس یہ کلام ہو، آپ دونوں کی چوائس ہے. جی میرے پاس اگر حضرت صاحب کے پاس ہو تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. جی جی بالکل 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 بالکل. جی شاہ صاحب، میں حضرت نہیں ہوں، میں تو آپ کے در پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. حضرت اس کو کہتے ہیں جو صاحب حضوری شخص ہو. جی آپ صاحب حضوری ہیں ماشاءاللہ، آپ کا تعلق جن بزرگوں سے ہے. بردر معظم صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں ماں کی جو شان ہے وہ ایسی ماں کی شان میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں سبحان اللہ، جو کہ کائنات کی ماں، یعنی کہ نبی الامی، امی عربی میں کہتے ہیں ماں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں سید الوجود، کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اور روشنی سے ہی کائنات پیدا ہوئی، اور آپ سید الوجود ہیں، یعنی کہ پوری کائنات کے آپ باپ ہیں، ماں ہیں. اور آپ کی جو ماں ہے تو پھر اس کا مرتبہ اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان تو تو یہ ماں جو یہ شان ہے، یہ ماں کے قصیدے کی، یہ میں ایک قصیدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب. یہ آپ کی جد امجد سیداتنا، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لکھا، اور میں اس سال مجھے موقع ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ قصیدہ پڑھا، اور آپ سب کی یہ سماعتوں کی نظر. جی بسم اللہ ارشاد. ہاں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ سید الانبیاء، تم پر لاکھوں درود، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں درود، تم پر لاکھوں سلام. سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ سید الانبیاء، تم پر لاکھوں درود، تم پر لاکھوں سلام. زمین جگمگائی، فلک جگمگایا، سجی ساری جنت، عرش مسکرایا. زمین جگمگائی، فلک جگمگایا، سجی ساری جنت،
عرش مسکرایا، مرحبا رب کی سبحان اللہ رحمت نے پھر مسکرا کر کہا آمینہ تیرے ہاں میرا نور آ گیا، تم پر لاکھوں سبحان اللہ درود، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سبحان اللہ درود، تم پر لاکھوں سلام، اور امن ماشاء اللہ والی سبحان ہے تو، آپ کا نام وہی بتا رہا ہے کہ آپ کتنے امن میں ہیں۔ سبحان امن اللہ والی ہے تو، کرم والی ہے تو، رحم والی ہے تو، بھرم والی ہے تو، سبحان اللہ عظمتوں کو تیری کیا کرے یہ جہاں، ہوتی ہاں ہاں ہے آپ کی سیدہ آمینہ، سیدہ سبحان اللہ فاطمہ، تم پہ اللہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں آمین درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ لوگ سبحان جو آپ سبحان کے اللہ ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں شاہ جی، جی جی فرشتوں سے اعلیٰ ایمان تیرا، ہاں ہوا ہاں تیرے گھر رحمتوں کا بسیرا، ہاں ہاں فرشتوں سبحان سے اعلیٰ ایمان تیرا، ہوا تیرے گھر رحمتوں کا بسیرا، تیری مدحت کو یہ ہے قصیدہ لکھا، تیرے قدموں میں ہے جان احمد فدا، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، سیدہ امینہ طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ سید الانبیاء، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ اللہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ یہ بہت صرف اور صرف سید فیض رسول شاہ صاحب کے میرے سامنے ایک سید ہیں، میں خوش نصیب ہوں، اور میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک سید صاحب، ایک سید زادے کے سامنے یہ نعت اور یہ منقبت، یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ معظم بھائی شاہ صاحب، میں نے یہ اس لیے میں نے یہ بیان کی ہے، اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کم وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ میں زیادہ زیادہ شاہ صاحب کو سنوں۔ اس کی نہیں نہیں وجہ آپ کی یہ کہ محبت ہم اپنی ماؤں کے لیے تو منقبت، ماں کی شان یہ وہ سنتے ہیں، جی جی لیکن یہ تواتر میں کم ہی آتا ہے کہ ہم سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو اس طرح یاد کریں جس طرح اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ بالکل جی بے شک بے بالکل شک صحیح، بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم شاہ صاحب، یہ اور آپ نے احمد بھائی کچھ احباب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا بھی نام لینا چاہیے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام ماشاء کو، ان کی فیملیز دیکھ رہی ہیں۔ آجی ظفیر صاحب نے ووکنگ سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور عامر شہزاد صاحب ہیں، یہ میرے چھوٹے کزن ہی ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہمیں نارتھ سے، انہوں نے جوائن کیا۔ تعمیر اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، شیراز علی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ اس کے بعد جاوید صابری صاحب نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے کلمات کہے ہیں اپنے شاہ جی۔ اس کے علاوہ تعمیر صاحب نے، عامر صاحب جو ہے وہ میں نے آگے بھی ذکر کیا تھا، ان کے شہزادے جو ہیں، بیٹے جو ہیں بڑے نوجوان، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور اس کے شاہ جی وہ دو فرمائشیں ہیں، ایک تو سبحان صاحب نے عرض کی ہے، چھوٹے میرے ہی صاحبزادے ہیں، ابھی مجھے واٹس ایپ میں نے میسج دیکھا ہے تو کافی دیر قبل انہوں نے کیا تھا، تو وہ آپ کو تھوڑا فالو بھی کرتے ہیں۔ آج سکھ متران دی ودیری، اور اگر سبحان ماں اللہ۔ کی شان کے کچھ اشعار آپ کے پاس ہیں وہ بھی پڑھ دیں، پھر اس کے بعد ہم صلاۃ والسلام کی طرف چلیں گے۔ آپ اباب میں سے ایک جو ہے وہ صلاۃ والسلام کے شاہ صاحب کلمات، بسم اللہ۔ اور ایک اباب جو ہے وہ دعا، وہ ہم آپس میں چلو مشورہ کر لیں گے، مگر یہ دو کلام جو ہیں یہ شاہ جی
آپ جو ہے میں وہ ان میں سے ابھی عبادت کے ساتھ ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پیر میل علی شاہ صاحب رحمۃ جی اللہ جی علیہ. ٹھیک ہے شاہ جی. جی. چلے اس میں میری سیفٹی ہے شاہ جی. اچھا جی. سکھ مترا دیودے کیوں جندڑے اداس گنے اللہ اللہ لو وچ شوق چنگے اجنے نا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جا واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. جانا کہ جان جہاں واہ 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 سبحان سچ آنکھاں کہ رب دین شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیا واہ 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 سچ آنکھاں کے رب دین شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیا اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظار دے مشر بچ قبر تے پل کے جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی تن تد کھریاں اج سکھ مترا دی ودری سبحان اللہ ماج مایا کا ماہسان کا مالک مالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء کیا اللہ. بات کیا عمدہ پڑھا کیا آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اور حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. صلاۃ والسلام کے اگر دو اشعار پڑھ دیں تو جی کیونکہ ضرور چلو میں ایک ادب کے ساتھ تو جی شاہ جی انشاءاللہ. صلاۃ والسلام کے شعر آپ پڑھ دیں اور اپنے احمد بھائی دعا کر دیں کہ دعا احمد بھائی دعا جی میں جو ہے انشاءاللہ. وہ ایک تو
عامر صاحب کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسرا ممتاز ثناخان مصطفیٰ احمد رضا قادری صاحب کی والدہ صاحبہ رضا الہی سے وہ ان کا اگلی اللہ زندگی اکبر۔ کے لیے سفر جاری ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا۔ پہلے صلاۃ السلام کے دو اشعار ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی از پر آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ غالباً احمد بھائی کیمرے کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، چلے 1-2 منٹ ان کا ویٹ کرتے ہیں۔ پرویز صاحب نے ووکنگ سے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ ویری نائس کے کلمات کہیں۔ خالد صاحب نے جوائن کیا ووک سے۔ جی شاہ جی، دو جو میں نے احباب کا کہا ان کے لیے، اور باقی جن سب نے میرے خیال چلے گئے ہیں اپنے احمد صاحب، وہ احمد صاحب چلے گئے، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، تشریف لے آئیں گے میرے چلو ساتھ۔ خالد صاحب نے جوائن کیا ہے ورکنگ سے، انہوں نے ماشاءاللہ کے کلمات کہے ہیں، آجی نواز صاحب نے، شراز صاحب نے، اور بھی بہت سارے احباب نے۔ اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں، بعض دفعہ ہوتا ہے وہ کوئی نام مس ہو جاتا ہے، کوئی کلمات جو کہے ہوتے ہیں، جس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا یہ پروگرام دیکھا ہے، سب کو میں جو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے یہ پروگرام دیکھا۔ احمد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی انشاءاللہ۔ جی، وہ جو دو میں نے احباب کا بتایا، ایک تو عامر صاحب ہیں ووکنگ سے، ان کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور احمد رضا قادری صاحب جو ثناخان مصطفیٰ ان کی والدہ کا سفر آخر سٹارٹ ہوا ہے، اور باقی بھی جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے رمضان کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ 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 تتم الصالحات، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا رحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ربی یا رحمان۔ اللہم یا ربی بجاہ سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجمع بینی و بین سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ فی الدنیا قبل الاخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے گناہگار بدکار سیاہ حال بندے، مولا کریم جیسا کہ تیرے رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رمضان ہمارے اوپر ہے، اور ہم اس سے پوری طرح بینیفٹ اور پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکے، مولا کریم ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، تیری لامحدود صفات کا وسیلہ، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا وسیلہ، مولا کریم تیری بارگاہوں میں ہاتھ اٹھائے، سر کو جھکائے، ندامت کے آنسو لیے ہوئے مولا کریم تیرے حضور حاضر ہیں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان، جتنے بھی حاضرین، ناظرین، سامعین اور بعد میں بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں گے، مولا کریم ان کے حال کے اوپر کرم فرما، ان کے رمضان کو قبول فرما، قبول فرما، ان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت سید فیض رسول شاہ صاحب کی عمر، عمل، علم، آواز، گداز میں برکتیں عطا فرما، آپ کے رزق، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ معظم چودھری صاحب کے حال کے اوپر کرم فرما، ان کے رزق، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرما، ان کی دنیا و آخرت میں مدد فرما۔ یا الہ العالمین، جن احباب کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، جو سہیل بھائی ان کے بیٹے جو احمد رضا قادری صاحب کی عامر بھائی کے بچے کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، عامر بھائی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جتنے بھی امت محمدیہ کے افراد دن رات جو ہیں وہ
تیرے پاس آ رہے ہیں تیری مشیت تیرے اذن کے ساتھ مولا کریم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا الہ العالمین ان سب کی روحوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یا ہمارے وابستگان متعلقان جتنے بھی احباب اس دنیا سے گزر گئے ان کے والدین میں سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک مولا کریم سب کو اپنے فضل اور کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہ العالمین اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے حال پہ کرم فرما کرونا کی وبا سے بچا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں رمضان آیا ہمیں تیرے پاس لے کے جانے کے لیے تیری محبت کا پیغام لے کے آیا تیرا قرب تیری عطا تیری بخشش کا پیغام لے کے آیا ہم اس سے اس طرح فائدہ نہ اٹھا سکے یا الہ العالمین ہماری زندگیاں کم ہیں اور ہمارے گناہ زیادہ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل اور کرم کا جو ہے سوال کرتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں اپنا محبوب ترین بندوں میں سے بنا اپنا مشاہدہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ عطا فرما یا اللہ یا رحمان جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولا کریم ان کی دل خواہشات کو پورا فرما ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما کسی کی بچی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کی شادیاں فرما بچوں کا مسئلہ ہے تو ان کے معاملات آسان فرما کسی کو بیماری ہے کسی کا رزق میں تنگی ہے کسی کی کوئی بھی حاجات ہے مولا کریم ان کو تو بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن تیرے مسلمان بندوں کے لیے تیرے سجدہ گزار بندوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم قبلہ شاہ صاحب نے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا توصیف تعریف کی مولا کریم ان کو اخلاص کا وہ درجہ عطا فرما جو تو نے اپنے اولیاء کو عطا فرمایا یا الہ العالمین جس طرح بردر معظم صاحب یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں مولا کریم ان کے اخلاص عمل عقل علم عرفان میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین بجاہ نبی الامین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وعترتہ وبارک وسلم وصلی علیہ آمین بجاہ جزاک اللہ خیر میں آپ دونوں احباب کا جناب سید فیض رسول صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی اور احمد رضا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ احباب کو دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی سامعین و ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام انشاءاللہ